لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برکت والے دن ہیں اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ ساری دنیا کی نظریں ایک سرزمین کی طرف لگی ہوئی ہیں. آپ کے دل میں بھی خیال آتا ہوگا کہ سب لوگ مال لگا کے، وقت لگا کے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے اس علاقے تک پہنچتے ہیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے. کیا یہ گھر ہمیشہ سے ہے یا کسی خاص وقت میں آباد ہوا؟ زمین پر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پہلا گھر ہے. یہ جگہ، یہ گھر کیسے آباد ہوا، آج ہم اس گھر کی کہانی دیکھیں گے. یہ بڑی عجیب کہانی ہے. یہ زمین بیاباد تھی، کچھ اگاتی نہیں تھی. اس جگہ پر پانی نہیں تھا، جس کی وجہ سے پرندے، جنگلی جانور بھی نہیں تھے. انسان یا کسی ذی روح کی تو بات ہی بہت دور کی ہے. اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر تعمیر ہونا تھا، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اپنی تقدیر میں لکھ رکھا تھا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کے انسانوں میں سے کوئی جانتا نہیں تھا. اور گھر کو تعمیر کرنے والے دیار شرک میں رہتے تھے، دور، بہت دور، عراق کی سرزمین میں. ستارہ پرستوں کے درمیان میں ایک بچہ پیدا ہوا. سبھی لوگوں کی سوچ مختلف تھی. بچہ مشاہدہ کرنے والا تھا. اس نے دیکھا لوگ ان بتوں کی پرستش کرتے ہیں، ان کے آگے کھانے رکھ کے جاتے ہیں، ان سے منتیں مرادیں مانگتے ہیں، جو اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے. ایک روز ایسا ہوا کہ سارے گھر والے بھی اور سارے علاقے والے بھی میلے میں گئے. انہوں نے چاہا کہ وہ بچہ بھی ساتھ چلے، تو اس بچے نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں. پھر پیچھے سے بت خانے میں گئے، ایک ایک سے پوچھا ما لکم لا تاکلون، آپ کو کیا ہے، آپ کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنطقون، آپ کو کیا ہے، آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ کافی دیر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اتنے بیکار خداؤں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ ان میں زندگی تھی بھی نہیں. اس نے کلہاڑا اٹھایا اور سارے بتوں کو توڑ دیا. کلہاڑا بڑے بت کے کاندھے پہ رکھ دیا. جب علاقے والے واپس آئے تو ہر طرف بے چینی تھی. ہر ایک کو سراغ لگانا تھا، وہ کون ہے جس نے ہمارے خداؤں کا یہ حال کر دیا. پھر پتہ چلا وہ ابراہیم ہے. باپ نے برا منایا. مقدمہ نمرود کی عدالت میں چلا. نمرود نے ابراہیم سے سوال کیا علیہ السلام، یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. اس پر نمرود نے کہا اچھا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. 2 قیدی بلوائے، ایک کا سر قلم کر دیا، دوسرے کو آزاد کر دیا. کہنے لگا دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں. حالانکہ زندگی اور موت کا معاملہ تو مختلف ہے. پھر جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بادشاہ کو سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے اتنی زبردست لاجک دی. انہوں نے کہا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کر دکھا دو. یوں وقت کا بادشاہ
اپنے آپ کو سب کا بڑا رب کہنے والا ورطہ حیرت میں گم ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے احساس ہوا بات تو ٹھیک ہے، لیکن پھر اپنی بات پر ڈٹ گیا۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، حیران و ششدر رہ گیا وہ جس نے کفر کیا تھا۔ اس کے باوجود اپنے کفر پر ڈٹ گیا اور فیصلہ ہو گیا ابراہیم کو جلا ڈالو، اس نے ہمارے خداؤں کا برا حال کر دیا ہے۔ بھلا وہ خدا ہوتا ہے جس کا برا حال کر دے کوئی؟ بھلا وہ خدا ہوتا ہے جو اپنا دفاع بھی نہ کر سکے؟ بھلا وہ خدا ہوتا ہے جس کو کسی کی مدد کی، جس کو کسی سے بچاؤ کی ضرورت ہو؟ انسان کی عقل جب درست سمت میں کام نہیں کرتی تو لوگ اپنی رائے پر پختہ ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ ہو گیا اور الاؤ تیار کیا گیا۔ اتنا بڑا الاؤ تیار کیا گیا، پہاڑ کھڑے کر دیے گئے لکڑیوں کے۔ اللہ کا گھر تعمیر کرنے والے ابراہیم علیہ السلام کیسے مشکل محاذ پر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی یوں ہی تو اپنے گھر تعمیر نہیں کرواتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یوں ہی تو کسی سے بڑی خدمت نہیں لیتے، امتحان تو ہوتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت کیا کیفیت تھی؟ ابراہیم علیہ السلام انگزائٹی میں نہیں تھے۔ آج ایمان والوں کی میجورٹی بہت جلد انگزائٹی کا شکار ہو جاتی ہے، ڈپریسڈ ہو جاتی ہے۔ آج دنیا سٹریس کا شکار کتنی جلدی ہو جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں۔ کیا ڈفرنس ہے ابراہیم علیہ السلام اور آج کے مسلمان میں؟ اقبال کہتا ہے آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ تو آگ کے کنارے کھڑے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کو دیکھتے ہیں، سکون کے ساتھ کچھ کلمات دہرا رہے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے ہمیں اللہ بہترین کارساز۔ منجنیق میں ڈالا گیا، پیرابولا کی فارم میں، جیسے توپ کا گولہ پھینکا جاتا ہے ایسے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ آگ آسمان کو چھو رہی ہے، شعلے اتنے بلند ہیں، لیکن آگ کا تو مزاج ہی بدل ڈالا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم نے۔ ادھر سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ادھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آ گیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم۔ ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم کے لیے۔ آگ میں ابراہیم علیہ السلام ایسے گھوم پھر رہے تھے جیسے باغ میں گھومتے ہیں، نو انگزائٹی، کوئی سٹریس نہیں ہے۔